بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس کی، اذا حضر احدکم الموت، جب آئے گی تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیۃ اثنان، کہ وصیت کے وقت، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنانی، دو آدمی ہیں، اثنانی دو ہیں، ذوا عدل، انصاف والے، منکم تم میں سے، او آخرانی من غیرکم، یا منکم سے مراد تم میں سے، یعنی ایسے گواہ ہوں جو عدل پر انصاف والے ہوں اور تمہارے اپنے قبیلہ برادری کے رشتہ داروں میں سے ہو، تمہارے اپنوں میں سے ہوں، یا پھر او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو ہوں، آخرانی من غیرکم، تمہارے غیر میں سے۔ اچھا، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم ہو سفر کرتے ہوئے زمین میں، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم گھر میں ہو تو پھر تمہارے اپنے رشتہ دار، قبیلہ برادری والے، تمہارے اپنوں میں سے وہ گواہ ہونے چاہیے، یا پھر اگر تم سفر پہ ہو، کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہو، کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے ہو اور وہاں پہ تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے، پھر کیا ہے، او آخران من غیرکم، پھر تمہارے غیر بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فاصابتکم مصیبت الموت، پس پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، روکو تم ان کو، ان دونوں کو، تحبسونہما تثنیہ ہے، روکو تم ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، اس نماز سے مراد عصر کی نماز، ٹھیک ہے، یعنی ان سے گواہی لینے کے لیے تم نماز کے بعد اعلان کرو، لوگوں کو بھی روک لو، روکنے کے بعد پھر ان سے لوگوں کی موجودگی میں مسجد کے اندر ان سے گواہی لو، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز مفسرین نے جو فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عصر کی نماز پہ اتنا وقت کوئی نہیں لگتا، اور دوسرا یہ ہے کہ نمازی بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، اس نماز سے مراد عصر کی نماز ہی ہو سکتی ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پس وہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، اگر شک کرو تم، لا نشتری بہ ثمنا، کہ نہیں خریدتے ہم اس کو، ثمناً، قیمت کے عوض، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہو قرابت والا، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ تم چھپاؤ یا چھپاتے ہو تم گواہی اللہ کی، انا اذا لمن الآثمین، بے شک تب تو ہم گناہ گاروں میں سے ہیں، یا جب تو پھر ہم گناہ گاروں میں سے ہیں۔ یہ آیت جو ہے
تمیم بن اوس داری، جس کو تمیم داری بھی کہا جاتا ہے، بڑا مشہور عیسائی ہے، اور ادئی بن زید، یہ دونوں عیسائی ہیں۔ ہر سال یہ بغرض تجارت شام کو جایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ جانے لگے تو حضرت بدیل بن ابی مریم، یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ٹھیک ہے، مسلمان تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے تجارت کے لیے، شام میں جانے کے لیے ان کے ساتھ اس قافلے میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ گویا 3 افراد کا یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ تو جب یہ تینوں ملک شام پہنچے، اتفاق سے بدیل جو تھے وہ بیمار ہو گئے، یعنی جو مسلمان تھے نا بدیل، وہ بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیمار ہوئے کہ انہیں اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ آس امید ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب بچنا تو میں نے ہے کوئی نہیں ہے، میں نے مر جانا ہے، تو لہٰذا میں اپنا سامان تجارت جو یہاں سے لے کے گئے تھے مدینہ سے، سوچا کہ میں یہ جن کے ساتھ میں آیا ہوں عیسائی جو ہے، ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک پرچہ لکھا، اس کے اوپر اپنے سارے سامان کی فہرست جو ہے نا وہ لکھ دی۔ وہ لکھ کر تو اپنے کپڑوں کے اندر کہیں پہ وہ پرچی جو ہے نا وہ چھپا دی، اور وہ سامان ان کے حوالے کر دیا کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے بچنا ہے یا نہیں بچنا، اگر میں مر گیا تو یہ میرا سامان جو ہے نا یہ میرے گھر والوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اسی اثناء میں حضرت بدیل جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو ان دونوں نے بدیل کا سامان جو ہے نا وہ چیک کیا، اور انہیں پتہ کوئی نہیں تھا کہ بدیل نے ایک چٹ بھی لکھی ہوئی ہے، اس چیز کی خبر کوئی نہیں تھی۔ سامان سے وہ چٹ ان کو نظر بھی نہ آئی، تو باقی سامان انہوں نے چیک کیا تو ایک پیالہ تھا، اس میں بہت وزنی پیالہ تھا، چاندی کا بنا ہوا تھا لیکن اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور بہت قیمتی وہ پیالہ تھا، اور اس کے اوپر نئے نقش وغیرہ جو ہے نا وہ بنے ہوئے تھے۔ وہ یہاں سے لے کے گئے تھے کہ بادشاہ شام کو فروخت کرنا ہے، شام کے بادشاہ کو فروخت کروں گا بھائی۔ لیکن فوت ہو گئے تو وہ جو ساتھی تھے دونوں، تمیم داری اور ادئی بن زید، ان دونوں کی نیت میں فطور آیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیالہ جو ہے نا وہ انہوں نے چھپا لیا، وہاں سے نکال لیا، ان کے سامان سے لے کے آئے، باقی سامان جو ہے نا وہ واپس لے کے آئے، تو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا سامان کہ جی وہ وہاں پہ بدیل بیمار ہوئے اور اسی اثناء میں وفات پا گئے، اور مرنے سے پہلے یہ سامان جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کر کے گئے تھے کہ میرا سامان میرے گھر والوں تک پہنچا دینا ہے، تو لہٰذا یہ اس کا سامان ہے۔ تو اہل خانہ نے وہ سامان جب کھول کے اس کی تلاشی لی تو اندر سے ایک پرچی بھی نکل آئی
اس کے اوپر وہ اس فہرست کے مطابق سامان جو ہے نا وہ چیک کرنے لگے کہ آیا سامان پورا ہے یا نہیں ہے۔ بالآخر وہ پیالہ جو ہے وہ اس میں سے ان کو نہ ملا۔ انہوں نے کیا کیا کہ واپس آ کر نا تو انہوں نے ایک شخص کے پاس وہ پیالہ بیچ دیا۔ جب بیچا تو اس نے 1000 درہم ان کو دیے۔ انہوں نے دونوں نے آپس میں 500 بانٹ لیے۔ تو ان کے گھر والوں نے وہ سامان میں سے پیالہ نہ جب ان کو ملا تو وہ اب ان کے پاس آئے، ان دونوں کے پاس، اور آ کے تو وہ پوچھنے لگے، کہا کہ جی مجھے یہ میں جو ہے نا کچھ باتیں جو ہے نا وہ درکار ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں ہم۔ کہا کیا جی؟ کہا کہ جی یہ بتائیے کہ بدیل نے اپنے سامان میں سے کچھ سامان فروخت بھی کیا تھا وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ تو جاتے ساتھ بیمار ہو گئے اور مطلب اسی اثناء میں وہ فوت ہو گئے۔ کہا اچھا۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس نے اپنی، وہ چونکہ بیمار ہو گئے تھے تو اپنی بیماری پہ، علاج معالجے پہ بھی انہوں نے کوئی خرچ وغیرہ کیا ہے؟ کوئی طبیب کو کوئی پیسے شیسے دیے ہوں یا کوئی چیز اپنے سامان میں سے دی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ طبیب کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، بس بہت زیادہ بیمار ہوا اور ساتھ ہی فوت ہو گیا، کوئی ایسی بات مطلب معاملہ ایسا نہیں ہوا۔ کہا اچھا۔ کہا کوئی چیز آپ لوگوں نے ان سے خریدی ہو؟ کہا کہ جی کوئی نہیں، کوئی ایسی چیز ہم نے بھی کوئی نہیں خریدی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ان کے سامان میں سے ایک چیز کم ہے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ ان کو پتہ چل جانا ہے۔ جی وہ لے کے گیا سامان تجارت، اب گھر والوں کو کیا پتا کیا لے کے گیا ہے اور کیا نہیں لے کے گیا، ان کو کیا خبر؟ اور نہ ہی ان کے وہم و گمان میں تھا کہ کوئی چٹ اس نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہے سامان کی۔ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اس کے سامان میں سے ایک پیالہ غائب ہے۔ وہ پیالہ بڑا قیمتی تھا اور اپنا بادشاہ شام کو اس نے جا کے تو وہ فروخت کرنا تھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں، ہمیں تو کوئی اس پیالے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا قسم نہ، انہوں نے کہا کہ جی آپ بات درست کر رہے ہو نا؟ جی بالکل درست بات ہے۔ وہ پھر بدیل کے اہل خانہ جو ہے نا یہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ 2 اشخاص تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ سامان ہمیں پہنچایا ہے لیکن ایک پیالہ غائب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کو اور ادئی دونوں کو بلا لیا، ان سے پوچھا، وہ مکر گئے۔ فرمایا تم پر قسم آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے قسم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے قسم بھی دے دی۔ تو معاملہ فی الوقت جو ہے نا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ کچھ عرصہ گزرا، مقدمہ سے وہ اس وقت وہ بری ہو گئے نا، قسم اٹھا لی انہوں نے، قسم کھا کے تو بری ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو کسی نے اس شخص کے پاس وہ پیالہ دیکھ لیا۔ وہ جو ہے اس نے دیکھا کہ بڑا قیمتی کوئی پیالہ ہے۔ اس نے ان سے پوچھا بھئی آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ جی میں نے خریدا ہے۔ کہاں سے خریدا ہے؟ کہا وہ 2 بندے جو ہے نا وہ تمیم داری اور ادئی، وہ لے کے آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے آ کے بیچا ہے میرے پاس، میں نے ان کو 1000 درہم جو ہے نا وہ دیے۔ وہ بندہ جو ہے وہ بدیل کے گھر میں
وہ چلا گیا اور انہیں جا کے تو اس پیالے کے بارے میں خبر کر دی۔ اب دوبارہ یہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پھر پیش ہوا کہ جی وہ پیالہ جو ہے وہ مل گیا ہے، وہ فلاں شخص کے پاس ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بلا لیا۔ جب اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس پیالہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ تو جو ہے تمیم داری اور ادئی یہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے آ کے میرے پاس بیچا ہے، تو میں نے 1000 درہم ان کے حوالے کیے۔ اچھا، تو یہ معاملہ جو ہے، تب یہ آیت کریمہ اور اس سے اگلی آیت کریمہ، یہ 2 آیات جو ہیں یہ اس واقعے کی پاداش میں نازل ہوئی ہیں جس میں وہ قسم اٹھانے کے بارے میں ان سے کہا گیا کہ جی قسم جو ہے نا یہ تم پر پڑتی ہے، تم قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم اٹھائی عصر کی نماز کے بعد، تو قسم اٹھا کے وہ اس وقت تو بری و ذمہ ہو گئے، لیکن بعد میں پھر کیا معاملہ ہوا اگلی آیت میں، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر اطلاع ملے یا پتہ چلے اس پر انہما کہ وہ دونوں استحقا مستحق ہو گئے ہیں اسمن گناہ کے، یعنی ان دونوں نے قسم اٹھا کے جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ خود انہوں نے وہ پیالہ وہ مارا، ادھر سے چوری کیا اور خود ہی یہاں پہ آ کے انہوں نے بیچا۔ جب پتہ چل گیا کہ وہ دونوں جو ہے نا وہ مستحق ہو گئے اس من گناہ کے، فآخران یقومان مقامہما، پس دوسرے 2 یقومان کھڑے ہو جائیں، مقامہما اسی مقام، ان دونوں کے مقام پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے کہ مستحق ہوئے، ان لوگوں میں سے کہ مستحق ہوئے جن پر پہلے کس چیز کے مستحق ہوئے؟ گناہ کے۔ وہاں پہ 2 اور گواہ جو ہیں نا وہ کھڑے ہو جائے، وہ ان کے بارے میں گواہی دیں۔ کن کے بارے میں؟ جو گناہ کے مستحق ہوئے تھے ان کے بارے میں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پس وہ قسم اٹھائیں اللہ کی، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، البتہ ہماری گواہی، لَشَهَادَتُنَا ہماری گواہی، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان کی گواہی سے، من شہادتہم ان کی گواہی سے ہماری گواہی جو ہے یہ زیادہ سچی ہے۔ وما اعتدینا اور نہیں حد سے بڑے ہم، انہوں نے گواہی دی تھی نا، اب ان پر گواہی جو ہے وہ پڑی، قسم ان پر پڑی جن کا پیالہ تھا، ٹھیک ہے، وہ اب گواہی دیں، اور گواہی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری گواہی جو ہے یہ زیادہ سچی ہے بنسبت ان کے، اس لیے کہ یہ تو اپنی گواہی میں گناہگار ہو گئے، ٹھیک ہے، تو زیادہ سچی ہے۔ وما اعتدینا نہیں ہم حد سے بڑے، انا اذا من الظالمین بے شک تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں، اگر ہم حد سے بڑھ جائیں تو پھر ظالموں میں سے ہو جائیں۔ ذالک ادنی ان یاتوا، یہ زیادہ نزدیک ہے، ان یاتوا کے لائیں، بالشہادتی گواہی کو، علی وجہہا صحیح طریقہ سے، ٹھیک ہے، او یخافوا یا خوف کریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم
کہ رد کر دی جائے گی ایمانن، یہ ایمان نہیں ہے، ایمانن گواہی، رد کر دی جائے گی گواہی بعد ایمانہم، بعد ان کی گواہی کے، یعنی اس بات کا گواہی دیتے ہوئے تمہیں یہ خوف ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کا ڈر جو ہے نا تمہیں تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اور اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کہیں غلط گواہی کی وجہ سے ہماری گواہی رد نہ ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا فاسق قوم کی۔ یہی تمیم داری اور ادئی بن زید جو تھے، یہ پھر جب حضرت بدیل کا مال چوری، جھوٹی قسم کھا کر بدیل کے وارثوں کو دے گئے، وہ بقیہ مال جو تھا وہ وارثوں کو دے گئے، وہاں پہ پھر جھوٹی قسم بھی اٹھا لی انہوں نے۔ پھر وہ چاندی کا پیالہ جو ہے وہ ایک شخص سے مل گیا، جب وہ ملا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ مقدمہ پیش ہوا، جب دوبارہ پیش ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بلایا اور ان دونوں کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے تو وہ اپنی قسم اٹھائی تھی نا، جھوٹی قسم، جس کی پاداش میں یہ گنہگار ہو گئے، اب ان پر قسم پڑ رہی تھی، وہ جو جس نے پیالہ خریدا تھا وہ، اور یا اس کے ساتھ کوئی اور اس کا کوئی گواہ، وہ اپنی قسم دے کہ واقعتاً انہوں نے مجھے یہ پیالہ جو ہے یہ بیچا ہے اور میں نے اتنے میں خریدا ہے جی۔ اب جب اس نے قسم اٹھا لی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ بدیل کے ورثاء کو جو ہے نا وہ واپس کروایا، اور ان دونوں سے، تمیم داری سے اور ادئی سے، وہ اس کا معاوضہ جو تھا جو اس نے دیا ہوا تھا 1000 درہم، وہ ان دونوں سے لے کر ان کو واپس کروایا گیا، اس شخص کو جس نے خریدا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں ان آیات کریمہ میں ذکر ہوا۔ یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، تو کہے گا اللہ ان سے فرمائے گا، ٹھیک ہے، فیقول اللہ ان سے فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، ٹھیک ہے، کیا جواب ملا تمہیں، یعنی جو ہے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا نا، رسولوں کو جمع کر کے جو ان کے منکر تھے، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہ لائے، ان کے بارے میں رسولوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کے تو پوچھے گا کہ جب تم حضرات انبیاء نے یا رسولوں نے ان کو تبلیغ کی، میرا پیغام ان تک پہنچایا، اس وقت انہوں نے تم لوگوں کو کیا جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، کیا تمہیں جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا، یہاں پہ ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے، 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کو یعنی جمع کیا اور کرے گا، ٹھیک ہے۔ 3 مقام ایسے ہیں، 3 مقام ایسے ہیں جہاں پہ تمام انبیاء جمع ہوئے یا ہوں گے۔ ان میں سے ایک مقام وہ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے عہد لیا، جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، اس وقت تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔
جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور اس عہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل تو ہمارا رب ہے جی۔ اور نہ یہ اس عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد میں تشریف فرما نہیں تھے، تمام انبیاء سے عہد لیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ، وہ والی آیت کریمہ، اور ان سے عہد لیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسرے مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو اس وقت تمام انبیاء جمع ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، باقی سارے انبیاء مقتدی تھے۔ اب تیسرا مقام یہ ہوگا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کو جمع فرمائے گا، اس جمع میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوں گے، ان انبیاء کرام کی صفوں میں حضور شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حضرات انبیاء جو ہیں وہ تو اپنی گواہی میں اس امت کو پیش کریں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی کے لیے پھر پیش ہوں گے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا جب تم لوگوں نے میرا پیغام ان کو پہنچایا؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا علم لنا، عرض کرنے لگے کہ نہیں ہے ہمارے لیے علم، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ حالانکہ وہ جانتے تھے، جس کو بھی انہوں نے پیغام دیا آگے سے انہوں نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے اور جو جواب انہوں نے دیے ہیں وہ حضرات انبیاء سارا جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جو ہے نا وہ جواب دیں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ فقط اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری، ٹھیک ہے۔ تو کہے گا نا انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ گھر میں باپ بیٹے کو زد و کوب کر رہا ہوتا ہے جی، تو ماں کو باپ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی حرکتوں کا، تو ماں کہہ دیتی ہوں مینوں کیا پتا، تسی جانو تہاڈا کم جانا، حالانکہ پتہ تو ماں کو بھی ہوتا ہے جی، پتہ تو ماں کو بھی ہے، لیکن ماں اس وقت کہہ دیتی ہے کہ جی تانوں پتہ ہوئے کہ کردا ہے کہ نہیں کردا۔ تو وہ حضرات انبیاء اس وقت لا علمی کا اظہار کریں گے، کیوں کریں گے؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے نا، جاننے والا ہے، اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ کس نے کیا کیا جواب دیا ہے۔ اب یہ لوگ سارے یہاں پہ موجود ہیں، سارے یہاں پہ اکٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بذات خود بھی تو پوچھ سکتا ہے نا، بجائے اس کے کہ حضرات انبیاء جو ہیں نا وہ ان کے بارے میں بتائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے یوں کہا، اس وقت انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا، ٹھیک ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر، جب فرمائے گا اللہ، یہ بھی بروز قیامت، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یا عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے گفتگو فرمائے گا، وہ ہے جب فرمائے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میرا وہ احسان جو تم پر ہے، وعلی والدتک، اور تمہاری ماں پر ہے، اذ ایدتک بروح القدس، جب اذ ایدتک، جب مدد کی میں نے تیری روح القدس کے ساتھ،
ٹھیک ہے، یعنی پاک روح کے ساتھ. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ تو کلام کرتا تھا لوگوں سے فی المہدی، گہوارے میں، ٹھیک ہے، وکہلا، اور پکی عمر میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب سکھائی میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. ٹھیک ہے، کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے معنی اور مطالب جو ہے نا، جن کی تفسیر واضح ہوتی ہے، جی ان کی تفسیر پھر کرنے کا ٹائم مطلب اتنا کوئی نہیں ہوتا نا، صرف ترجمہ کر لیں تو سمجھ آ جاتی ہے اس کا معنی جو ہے نا، اس تفسیر کیا ہے، تو وہ کم از کم جو ہے نا وقت بچ جاتا ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو بناتا تھا من الطین، مٹی سے، گارے سے، کہیئۃ الطیر، مثل شکل پرندے کے، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ. فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر پھونک مارتے تھے تم اس میں. فَتَنْفُخُ فِیہا، فَتَکُونُ طَیْرًا، پس وہ ہو جاتا تھا پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ. وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تو شفا دیتا تھا اکمحہ، پیدائشی اندھے کو یا مادرزاد اندھے کو. ٹھیک ہے جی. والابرص، اور کوڑے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور تو نکالتا تھا موتا، مردے کو. یہاں پہ کرنا ہے، تو مردوں کو نکالتا تھا، مردے کو زندہ نکالتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے، اذ جئتہم بالبینات، جب کہ لائے تم ان کے پاس کھلی نشانیاں یا کھلی دلیلیں. فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کفروا، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ ساری نشانیاں جب تو ان کے پاس لے کے آیا، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہاتھ سے پرندہ بنانا اور پرندہ بنا کے تو پھر اس میں پھونک مارنا، تو مٹی کا پرندہ، حالانکہ ہوتا تھا وہ مٹی کا، وہ گروندے نہیں جس کو کہتے جی، مٹی سے وہ بچے جو بناتے ہیں، مٹی سے پرندے کی شکل بنا لی، جانور کی شکل بنا لی، مٹی گارے سے، یا آٹے سے بچے کھیلتے ہوتے ہیں جناب، یہ چیزیں بناتے ہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مٹی سے جو ہے نا وہ پرند کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ پرندہ بن کے تو اڑنا شروع ہو جاتا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے چمگادڑ بنائی، ٹھیک ہے، چمگادڑ بنائی. اور چمگادڑ کی ایک خصوصیت ہے کہ چمگادڑ جو ہے یا اس کو دن کو بھی نظر نہیں آتا اور رات کے اندھیرے میں بھی اس کو نظر نہیں آتا. ایک مخصوص روشنی ہوتی ہے شام کے وقت میں یا صبح کے وقت میں، جو جس ٹائم پہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ علماء لکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے شام کو، 2 گھنٹے صبح اس کو نظر آتا ہے، باقی ٹائم پہ نظر نہیں آتا. اور یہ چمگادڑ جو ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کے پر کوئی نہیں ہے، گویا کہ صرف ماس ہی ہے، جلد ہی ہوتی ہے،
اور جلد کو یہ ایسے پھیلا کے اس کے پر بنا لیتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ چمگادڑ، اس میں اعضاء جو ہیں یہ بالکل عورتوں والے اعضاء، اس کے باقاعدہ پستان بھی ہوتے ہیں جس میں سے دودھ نکلتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے نشانیاں جو ہیں نا وہ عورتوں والی اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو وہ جو ہے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ بناتے تھے نا، وہ ہوتا تو وہ گارے کا، مٹی کا، لیکن خدا کی شان کہ اس کے اندر گوشت بھی بن جاتا تھا، اوپر جلد بھی بن جاتی تھی، اور وہ پرندہ بن کے اڑنا بھی شروع ہو جاتا تھا، اس میں روح بھی آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو وہ سارا نظام، یعنی نظر بھی آنا اور کھانا پینا، وہ سارا نظام وہ پرندہ پھر کیا کرتا تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ آپ مادرزاد اندھے جو ہے نا ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو، اور یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ والی جگہ جو ہے نا وہ بالکل برابر ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اندر اس کے ڈیلا جو ہے نا وہ اندر ہوتا ہے، لیکن اوپر جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے، کوئی نہیں، وہ آنکھ، یہ پلک جو ہے نا وہ نہیں بنی ہوتی۔ بعض ایسے بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے جب دم کیا، پھونک ماری، تو وہ پلک بھی بن گئی، آنکھ بھی کھل گئی، نظر بھی آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ابرس جو ہوتا ہے یہ کوڑ کے مریض، کوڑ سے مراد جن کو وہ داغ ہوتے ہیں نا، سفید سفید داغ جسم کے اوپر، منہ پہ، جسم پہ سفید داغ والے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تندرست ہوئے، اور مردوں کو آپ زندہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ممکن تھا۔ تو یہ ساری نشانیاں جب وہ بنی اسرائیل کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، سوائے اس کے یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ کھلا جادو ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو کیا ہوا؟ وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب اشارہ کیا، یا اوحیتو، یہ ہے نا وہی سے، اوحیتو دل میں ڈالا، الی الحواریین، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دلوں میں ہم نے یہ بات ڈالی کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وہ بھی رسولی۔ تو یہ حواری عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہیں یہ کون تھے؟ یہ پہلے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ خاص قسم کے بندے تھے، بعض نے کہا مچھیرے تھے، بعض نے کہا کہ دھوبی تھے، ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ یہ رنگ ساز تھے۔ تو یہ آپ کو یہ پہلے بتا دیا گیا تھا نا، یہ حواری جو ہیں، تو ان کے حواری جو تھے ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ جی ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، بولے ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ ہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔
اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے تمہارا رب، ان ینزل علینا، کہ نازل کرے ہم پر، مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے. ٹھیک ہے، یہ مائدہ اب آگے آیا نا، مائدہ، اس سورت کا نام اسی پر رکھا گیا، سورہ مائدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے آسمان سے دسترخوان. قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو. یعنی اب ایمان قبول کر لیا ہے تو یہ مطالبات جو ہے نا، یہ تو نہ کرو نا، اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. جی تو انہوں نے کیا کہا، قالوا نريد ان ناكل منها، بولے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائے ہمارا دل، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا، کہ جان لیں ہم کہ سچ کہا تھا آپ نے ہم سے، کہ تحقیق سچ کہا تھا آپ نے ہم سے، وَنَكُونَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہو جائیں ہم اوپر گواہوں میں سے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالی ہم پر کوئی دسترخوان نازل کرے جس پہ کھانے جو ہے نا وہ ہوں بے شمار قسم کے، وہ ہم کھائیں، جو ہے وہ آسمانوں کا کھانا اور جنت کا کھانا، یا یہ جو بھی، البتہ آسمان سے جو ہے نا وہ کھانا ہم پر نازل ہو. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں پھر ڈرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے. جی کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس طرح کے سوال نہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. تو انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم محض جو ہے کسی لالچ سے یا کسی غرض سے ہم کھانا دسترخوان نہیں طلب کر رہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر جو ہے نا اور زیادہ قائل ہو جائے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ہم یقین کر لیں کہ ان قد صدقتنا، کہ جو آپ ہم سے کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات مانتا ہے، سنتا ہے، تو یہ دیکھ کر ہمیں جو ہے نا وہ آپ کا کہنا جو ہے وہ سچا معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم طلب کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا، قال عیسی ابن مریم، عرض کی عیسیٰ بن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ، اے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، انزل علینا، نازل کر ہم پر، مائدہ، دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون لنا، ہو ہمارے لیے، عید الاولینا، عید ہمارے پہلوں کے لیے، و آخرینا، ہمارے بعد والوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے نا. جی وہ کہا کرتے ہیں کہ جی آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو عید کیوں کہتے ہیں؟ وہ عید کس حساب سے ہو گئی؟ عیدیں تو دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو آپ نے اس کو بھی عید بنا لیا. تو ہم ان کو یہ دلیل جو ہے نا یہ بھی پیش کیا کرتے ہیں نا، ہم ان کو کہا کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسترخوان اللہ سے طلب کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ باری تعالیٰ دسترخوان نازل فرما ہم پر، تو جس دن دسترخوان آئے وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے. تو اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ اللہ دسترخوان نازل فرمائے
اور وہ دن دسترخوان کے نزول کی وجہ سے عید بن جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور امام ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جس دن ہو تو وہ دن ہمارے لیے عید کیوں نہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا انہوں نے کہا تکون لنا، تاکہ ہو ہمارے لیے عید الاولینا، عید ہمارے پہلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، وآخرینا، وآیۃ منک، اور نشانی تیری طرف سے، وارزقنا، اور روزی دے ہم کو، وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، فرمایا اللہ نے بے شک میں اتارنے والا ہوں یا نازل کرنے والا ہوں علیکم تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پس جو منکر ہوگا بعد اس کے تم میں سے، ٹھیک ہے، جو کفر کرے گا یا منکر ہوگا بعد اس کے تم میں سے، فإنی اعذبہ، پس میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب اللہ اعذبہ، ایسا عذاب کہ نہیں عذاب دیا ہوگا احد من العالمین، کسی ایک کو بھی، من العالمین، جہاں والوں میں سے، ایسا عذاب دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ عذاب بھی آیا، اور وہ عذاب پھر کیسے آیا؟ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، تو جب حواریوں نے پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل اطمینان دلایا تو کہ جی ہم محض شوق کی وجہ سے یا تفریح کے لیے ہم وہ دسترخوان نہیں طلب کر رہے، بلکہ ہمارے اس میں کچھ دینی مقاصد ہیں، جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ دسترخوان آئے اور وہ ہمارے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے دسترخوان آئے گا، لیکن اگر کوئی انکار کرے گا نا اس کا، پھر وہ اپنا اشر جو ہے نا وہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اشر وہ کیا ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا، اور وہ دسترخوان جب آیا تو وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے آسمان سے دسترخوان، سرخ رنگ کا دسترخوان جو ہے نا وہ اتر رہا ہے نیچے، بادلوں کے اندر سے ایسے نیچے آ رہا ہے، اور کرتے کرتے وہ ایسے دائرے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں آ کے وہ دسترخوان ایسے رکھ دیا گیا، اور اس کے اندر کھانے تھے، اور کھانے کے اوپر جو ہے نا وہ سرخ رنگ کی چٹائی سی یا کپڑا سا جو ہے نا وہ ایسے پڑا ہوا تھا اوپر۔ اب وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اب یہ کپڑا کون اٹھائے گا؟ پھر انہوں نے، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ جی آپ دسترخوان جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائیں۔ جب وہ دسترخوان آ رہا تھا تو اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وضو کیا، وضو کر کے تو آپ نے نوافل ادا کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوب گڑ گڑا کے روئے، اور پھر جب دسترخوان رکھ دیا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، تو جب ادھر سے فارغ ہوئے تو اب حواریوں نے آ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ہی دسترخوان کے اوپر سے کپڑا اٹھائیں کھانے کے اوپر سے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اب دسترخوان وہ کپڑا اٹھانے کے لیے آپ نے پھر سے وضو کیا، تازہ وضو کر کے پھر نوافل ادا کیے،
نوافل ادا کر کے خوب گڑ گڑا کے روئے، پھر آپ تشریف لائے اور آ کے اس کے اوپر سے وہ کپڑا جو ہے وہ اٹھایا، اس میں 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں۔ وہ مچھلیاں ایسی تھیں کہ وہ جو سنے ہوتے ہیں نا اوپر، وہ بھی کوئی نہیں تھے، اور بنی ہوئی مچھلیاں، اور 7 روٹیاں جو تھیں وہ بھی نہ 7 مچھلیاں تھیں، آج 7 ہی روٹیاں، ایک روٹی کے اوپر زیتون، ایک روٹی کے اوپر شہد، ایک روٹی کے اوپر گھی، ایک پر پنیر، اور باقی روٹیوں کے اوپر بنا ہوا گوشت۔ اور مچھلیاں جو ہے نا وہ اس طریقے سے پڑی ہوئی تھی کہ ان کے ارد گرد وہ سلاد کے پتے اور جو ہے نا وہ سلاد کا سامان وہ ارد گرد ان کے دائرے میں وہ پڑا ہوا تھا۔ اب جو ہے انہوں نے پوچھا حواریوں نے کہ یہ کھانا جو ہے اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہ زمین کا ہے نہ جنت کا ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے پاس بھیجا ہے۔ لہذا سب سے پہلے بیمار لوگ جو مطلب کسی بھی قسم کی مرض میں مبتلا ہوں، اپاہج ہوں، جزام والے، برس والے، اپاہج، یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ جمع ہو جائیں، سب سے پہلے اس دسترخوان سے وہ کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے بس کھاتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرتا جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے وہ کھانا کھایا، پھر دوسرے لوگوں نے اس میں سے کھایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھانا کھایا اس دسترخوان سے، اور وہ دسترخوان صبح آ جاتا، شام کو پرواز کر جاتا۔ 40 دن تک بعض نے لکھا ہے کہ لگاتار 40 دن وہ دسترخوان آتا رہا، بعض نے لکھا ہے کہ ایک دن نہیں آتا تھا، ایک دن آتا تھا، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن دسترخوان آتا تھا۔ تو ان میں سے یہ مطلب لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اب اغنیاء جو ہیں وہ اس کے قریب نہیں جائیں گے، صرف فقراء جو ہے نا بس وہی کھائیں گے، جس پر اغنیاء جو تھے وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ ہمارے لیے اس دسترخوان سے کھانے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے جی؟ اور وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، اور وہ منکرین جو تھے، انکار کرنے والے، ان کی تعداد 330 تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، اگر وہ انکار کریں گے تو پھر میں ان کو عذاب، ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ وہ 330 لوگ جو انکار کرنے والے تھے وہ سور بنا دیے گئے۔ تو اب وہ باقی لوگ جو ہے نا وہ ان کو دیکھتے تھے، حالانکہ سور تھے لیکن وہ گھومتے ادھر ہی بندوں کے پاس، ادھر ادھر چپکتے تھے لوگوں کے ساتھ، جانتے پہچانتے تھے نا کہ یہ وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد وہ گھومتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، لیکن 3 دن وہ اس عذاب میں مبتلا رہے، چوتھے دن سارے کے سارے مار دیے گئے۔ اور یہ جس پر بھی عذاب نازل ہوا ہے اور جس شکل میں
ان کو مبتلا کیا گیا، کو بندر بنا دیے گئے، کو سور بنا دیے گئے، جو بھی، وہ 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہ رہ سکے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم کہتے تھے لوگوں کو، اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو، الہین، خدا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ کیا تم یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، عرض کریں گے پاک ہے تو، پاک ہے تو، ما یکون لی، یا پاکی ہے تجھے، ما یکون لی، کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے واسطے میرے، یا کیسے ممکن تھا واسطے میرے، کہ میں یہ کیسے کر سکتا تھا، میں کہ یہ کیسے کہہ سکتا تھا، ان اقول، کہ میں یہ کہوں، ما لیس لی، جو نہیں ہے واسطے میرے۔ جی یہ میں اپنے لیے جو، مطلب جو میں ہے ہی نہیں ہوں، وہ میں اپنے لیے لوگوں کو کہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہو بھی نبی کبھی غلط بات کی رہنمائی اپنی امت کو نہیں کر سکتا، وہ اسی چیز کی رہنمائی کرے گا جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ یہ کیسے ان کو کہہ سکتا ہے کہ تم ان کو کہو کہ مجھے خدا مانے؟ کہا کہ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بحق، ما لیس لی بحق، میرے لیے وہ چیز حق ہی نہیں ہے، یا مجھے وہ پہنچتی نہیں ہے کہ میں وہ کہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، ٹھیک ہے جی، اگر میں نے کہا ہو، میں نے ایسے کہا ہو، جی کیا ہے؟ اگر ایسا کہا ہو، فقد علمت، پس تحقیق تو جانتا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے علم میں نہ ہو، تو جانتا ہے نا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اگر میں نے ایسے کہا ہو تو ضرور جانتا ہوگا نا کہ میں نے ایسے کہا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہ کہا کہ تو نے سکھایا مجھے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم نفسک، یعنی تعلم، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ جو تیرے علم میں ہے، ٹھیک ہے؟ جو میرے علم میں ہے یا جو میرے اندر ہے، میرے دل میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے علم میں کیا ہے، مگر جو تو ہمیں سکھائے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو جاننے والا ہے تمام غیبوں کا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، نہ کہا میں نے واسطے ان کے، الا ما امرتنی، مگر وہ جو تو نے حکم دیا، بھی مجھے، تو نے حکم دیا، امرتنی مجھے، بھی اس کا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یعنی میں نے تو یہ کہا ہے، وہ نہیں کہا، ان اعبدوا اللہ،
کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے وربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت عالم شہیدا ما دمت فیہم، اور تھے تم اوپر ان کے ذمہ دار یا گواہ، ما دمت لہم، جب تک میں ان کے پاس رہا، میں ان کے بیچ میں۔ جی یعنی ان کے جب تک رہا وہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن جب میں آگے فلما توفیتنی، پھر جب تو نے پورا پورا اٹھا لیا یا لے لیا، کنتا مجھ کو، انت الرقیب علیہم، تو ہی نگران ہے ان کے اوپر۔ جب میں ان کے پاس تھا تو میں ان کا نگران تھا، ان کا گواہ تھا میں۔ ما دمت علیہم ما دمت فیہم، جب میں ان کے پاس تھا اس وقت میں ہی گواہ تھا ان کا۔ جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا تو پھر کیا ہے، کنت انت الرقیب علیہم، اب تو ہی نگران ہے ان کے اوپر۔ اس کے بعد یہ کیسے بہک گئے، کیسے بھٹک گئے، اور انہوں نے کیا کیا نظریات بنا لیے۔ جی وہ جو تھا تتیانوس، اس نے ان کے اندر ہاں جی بولس بولس جو تھا، اس نے ان کے اندر وہ غلط عقائد جو ہے نا وہ ڈال دیے۔ اس کے بعد سے ان کے اندر جو ہے نا وہ نظریات ان کے بدل گئے۔ جی کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، کسی نے حضرت مریم کو خدا مان لیا، کسی نے کوئی عقیدہ بنا لیا، کسی نے کوئی۔ فرمایا کہ جب تک میں ان کے پاس تھا، ان کے اندر تھا، اس وقت میں ان کا گواہ، اس وقت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، یا اس بارے میں، اس وقت کے بارے میں تو مجھ سے پوچھے تو میں تجھے بتا سکتا ہوں۔ لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کا گواہ تھا، پھر تو جان اور یہ جانے۔ ٹھیک ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو ان کو عذاب دے پس وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو بخش دے ان کو بس تو غالب حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمائے گا اللہ یہ دن، ھذا یوم، یہ دن، ینفع الصادقین، نفع دے گا سچوں کو، صدقہم، ان کے سچ کا، لہم جنات تجری، واسطے ان کے باغات ہیں جن کے نیچے، من تحتھا الانہار، نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی ہوگا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور راضی ہوں گے وہ اس سے، یعنی اللہ سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔